السلام علیکم۔ آج کا ناول ہے احسن تقویم، جس کے لکھاری ہیں آر احمد۔ باب اول، آئینے جیسے لوگ۔ سرمئی بادلوں سے سفید ٹھنڈی ملائم برف گرنا بند ہو گئی تھی۔ ہر جگہ ہر شے پر برف کی چمکتی پرت جم چکی تھی۔ میناروں پر، گنبدوں پر، پیڑوں کی ٹہنیوں پر، جیسے پورا منظر سرمئی، سفید اور بورے رنگ سے مل کر بنا ہو۔ میرے نزدیک استنبول کی مثال ہمیشہ ایک بوڑھی عورت جیسی رہی ہے، جس کا دل آج بھی جوان ہے، جس کے اندر آج بھی نئی کہانیوں اور داستانوں کی پیاس باقی ہے۔ مرمرا کے بگلے سمندر کے ٹھنڈے نیلے پانی کے اوپر سے اٹھتے ہوئے اب کنارے پر بنی سڑک کے اوپر سے گزر رہے تھے۔ سڑک کے ساتھ محل نما 2 منزلہ پرشکوہ عمارت کھڑی تھی۔ لہروں کے شور میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز گھلنے لگی۔ کنارے تک آتی سرد نمکین لہروں نے حیرت سے نظریں پھیر کر آواز کی جانب دیکھا، جہاں سیاہ رنگ کی بگھی عمارت کے دروازے کے پاس آ کر رکی تھی۔ بگھی کے آگے لگے سیاہ ترک گھوڑے رک کر ہنہنانے لگے۔ لہریں مرعوب ہو کر پلٹ گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ بگھی میں کون ہے اور کس سے چھپ کر ملاقاتیں کرنے آتی ہے، مگر لہریں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ ملاقات 2 لوگوں کی زندگی کی آخری ملاقات ہونے والی ہے۔ ایک خادم نے بڑھ کر بگھی کا سنہری دروازہ کھولا، جس کے اندر سے ایک خاتون بے نیاز نگاہ سامنے عمارت پر ڈالتی ہوئی باہر نکلی۔ ملکہ کے ساتھ آئے اس کے خواجہ سرا غلام نے فوراً بڑھ کر اس کا دامن ٹھیک کیا۔ پیچھے تک جاتا قیمتی سرخ طویل ریشمی لباس بیضوی چہرے پر سیاہ بالوں کی نفاست سے باندھے، جوڑے میں باندھے، سر پر سرخ آنسو شکل ہیروں والا تاج سجائے اور ویسے ہی گلے اور کانوں میں زیور پہنے سلطنت عثمانیہ کی نائبہ آج بھی سحر انگیز اور رعبدار لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ سلطان کو کسی بات کا علم ہو، مجھے آج ہی اس خفیہ ملاقاتوں کے سلسلے کو ختم کر دینا چاہیے۔ باغی شہزادے کی مدد کر کے میں اپنے لیے اب مزید کوئی پریشانی مول نہیں لے سکتی۔ مہربان سلطان چلتے ہوئے تصور میں خود کلامی کرنے لگی۔ آج تک شاہین پاشا کو میں صرف اپنے بیٹے کی خاطر بخشتی آئی ہوں، مگر اب اس کی مخالفت حد سے زیادہ تجاوز کرتی جا رہی ہے۔ اسے اس کے عبرتناک انجام سے تک پہنچانا ہی پڑے گا۔ وزیر اعظم کے خیال پر کئی یادیں لہریں بن کر مہربان کے ذہن سے ٹکرائیں۔ اس نام کو سوچ کر ہی ملکہ کا جبڑا تن گیا۔ عمارت کی اوپری منزل میں واقع کمرے میں داخل ہو کر ملکہ شان سے اونچے سنہری تخت پر براجمان ہوئی۔ لباس کو پھولوں کی صورت پھیلایا اور سنہری تخت کے دونوں ہاتھوں پر ہاتھ جما کر سنجیدگی سے سامنے کھڑے نفوس کو دیکھا۔ کمرے کی کھڑکیاں باہر کی جانب کھلتی تھی اور ان پر بالمقابل دیواروں میں 2 دروازے بنے تھے، جن میں ملکہ کے قریب والا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا اور کمرے میں سب اس بات سے ناواقف تھے۔ ملکہ کے سامنے کھڑے 2 آدمیوں میں سے ایک نے باری باری صندوق کے ڈھکن کھولتے ہوئے ادب سے ہاتھ باندھے اطمینان سے کہا، آپ نے شہزادے کی اب تک جتنی مدد کی ہے، اس پر شہزادے آپ کے احسان مند ہیں سلطانہ، اس لیے انہوں نے آپ کے لیے خاص تحائف بھجوائے ہیں۔ تینوں صندوق اوپر تک سونے کے سکے اور قیمتی زیورات سے بھرے ہوئے تھے۔ سلطانہ نے مطمئن نگاہ صندوقوں سے ہٹا کر دونوں آدمیوں پر ڈالی اور کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ دونوں آدمیوں نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ ملکہ کے کھلے لب حیرت سے چند لمحے کھلے رہے، پھر بند ہوئے۔ اندر داخل ہونے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ ملکہ کا بیٹا اور سلطنت عثمانیہ کا سلطان تھا۔ کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ آدمیوں کا حلق صحرا کی طرح خشک ہونے لگا۔ وہ دونوں خوف سے نظریں جھکا کر چند قدم پیچھے ہٹے۔ کھلی ہوئی صندوقوں کو دیکھ کر
سلطان اورحان کی پیشانی غصے سے شکن آلود ہوئی۔ البتہ سلطان کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر ملکہ کو بے حد حیرت ہوئی، مگر وہ اپنی حیرانگی چھپائے بیٹھی رہی۔ کیسے کر سکتی ہیں آپ اتنا بڑا فریب؟ اپنے ہی بیٹے سے دھوکا؟ سلطان اورحان صدمے سے بھرے غصے سے اپنی والدہ پر چیخے۔ ان کے غم و غصے سے بھری لفظوں نے کمرے میں قائم سکوت کو ایک پل میں کرچی کرچی کر دیا تھا۔ ملکہ کے قریب کھڑے اس کے خاص غلام کی سبز آنکھیں خوف اور بے یقینی سے پوری طرح پھیل چکی تھی۔ اپنے ہی لوگوں کو کیسے بیچ سکتی ہیں آپ آخر؟ سلطان کہتے ہوئے اب ملکہ کے بالکل مد مقابل کھڑے ہو چکے تھے۔ والدہ سلطان نے برہم نگاہوں سے پہلے اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھا، پھر اس کے ہاتھوں پر نظر ڈالی جو مٹھیوں کی صورت میں بینچے ہوئے تھے۔ سلطانہ نے کھڑے ہوتے ہوئے سر کے ہی اشارے سے دونوں آدمیوں کو باہر جانے کا حکم دیا۔ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ کس طرح غداری کر سکتی ہیں آپ والدہ؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کتنے لوگ آپ کی وجہ سے اس خونی کھیل میں مارے جا چکے ہیں؟ کیوں آپ نے اپنی ہی سلطنت کے دشمنوں کی پشت پناہی کی؟ آبرو بنچے تندہی سے کہتے سلطان کی آواز مزید بلند ہو چکی تھی۔ مہربان نم آنکھوں اور تنے ہوئے آبرو کے ساتھ اپنے بیٹے کو دیکھتی رہی، جس کی آنکھوں میں ہر طرف نفرت کے کانٹے اور محبت کی سوکھی پتیاں تھیں۔ مگر جب مخاطب ہوئی تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تیز لہجے میں روب اور دبدبے کے ساتھ مخاطب ہوئی۔ اپنے لہجے کو پست رکھ کر بات کیجیے آقا، اور یہ مت بھولیے کہ ہم آپ کی والدہ اور اس سلطنت کی نائبہ بھی ہیں۔ اگر ہم نے آپ کے سوتیلے بھائی کی بغاوت میں یہاں سے فرار ہونے میں مدد کی تو صرف اس لیے کہ وہ استنبول اور تخت سے دور چلا جائے، کہ کہیں آپ کو خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو وہ آپ کے آخری بیٹے کی جان نہ لے لے۔ تلخ لفظوں کی گرمی سرد ماحول میں گھلنے لگی تھی۔ آپ کے اس بیٹے کی جان جسے 10 سالوں سے آپ نے بھلا رکھا ہے، جو باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں جیسی زندگی گزار رہا ہے۔ سلطان کی آنکھیں اس جملے پر کرب سے سرخ پڑنے لگی۔ دل کو شدید تکلیف نے اپنی سخت گرفت میں لے لیا۔ زمرد آغا دم سادے دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ اسے معلوم تھا جو بھی ابھی ہو رہا ہے اس کا نتیجہ بہت ہی بھیانک نکل سکتا ہے۔ غازیان کو بیچ میں مت لائیں والدہ، آپ نے جو بھی کیا صرف اپنی ذات کی خاطر کیا، صرف اپنی طاقت اور اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے کیا۔ ایک طویل عرصے سے میں آپ کی خطاؤں کو نظر انداز کرتا آ رہا ہوں، مگر اب نہیں، اس بار کی خطا نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ آج سے آپ کے تمام حکومتی دولت ضبط کی جاتی ہے، آپ کو اس استنبول سے شہر بدر کیا جاتا ہے۔ آج سے نہ آپ کی سلطنت کی نائبہ ہیں، اب آپ آئندہ کبھی توپ کاپی میں قدم نہیں رکھیں گے۔ سلطان اورحان برہمی سے کہتے ہوئے مڑ کر جانے لگے، پھر ایک لمحے کو پلٹے، متنفر نگاہ اپنی ماں پر ڈالی۔ آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے اس شہر سے نکل جائیے گا، اور کہہ کر کمرے سے نکل گئے۔ اندر سخت الفاظ ابھی تک مضبوط دیواروں سے ٹکرا کر پلٹ رہے تھے۔ ملکہ کا سر بھاری ہونے لگا تھا۔ سرد فیصلے۔ مہربان بوجھل قدموں سے کھڑکی تک آئی اور باہر گری سرد برف کو دیکھنے لگی۔ نیچے سلطان اب برآمدے کے باہر کھڑے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑا سوار محافظوں کے ہمراہ چلے گئے۔ کیا یہ وہ اولاد ہے جس کو میں نے پال کر اس قابل کیا کہ آج وہ مجھے ہی غدار کہہ دے؟ کیا اس دن کے لیے میں نے کئی جنگیں لڑی تھی، کئی بار اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالی تھی؟ میں اس رویے کے قابل تو نہیں تھی۔ والدہ سلطان صدمے اور غصے سے باہر دیکھتی ہوئی خود سے سوال کرنے لگی۔ باہر ابھی بھی چند گھوڑا سوار محافظ ایک گھوڑے کے ساتھ کسی کے منتظر تھے۔ میری سلطانہ، اب ہم کیا کریں گے؟
زمرد آغا کے سوال پر وہ پلٹی۔ خوف سے زمرد کا چہرہ سیاہ پڑ چکا تھا۔ ملکہ نے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میری زندگی میں اس سے کئی زیادہ کڑوے اور ناقابل برداشت دن آ چکے ہیں زمرد، اتنے مشکل کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، مگر میں نے ہر ایک مشکل کو ہرا دیا۔ مجھے آج تک کوئی شکست نہیں دے سکا اور نہ ہی کبھی دے سکے گا۔ مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا، ایک عزم اور جوش کے ساتھ کہہ کر ملکہ نے گردن اکڑائی اور اسے آگے کا لائے عمل بتانے لگی۔ زمرد متعجب کھڑا توجہ سے ملکہ کو سن رہا تھا۔ ان دونوں کے ساتھ کوئی اور بھی تھا جو وہاں پر ان کی ساری گفتگو سن رہا تھا۔ خاموش ہوتے ہی مہربان کو لگا دروازے کے پیچھے کوئی تھا جس کے پلٹتے قدموں کی آواز اسے سنائی دی تھی۔ زمرد، فوراً وہاں جا کر دیکھو، اسے تشویش ہونے لگی۔ آغا تیزی سے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ ملکہ نے پلٹ کر کھڑکی سے دیکھا تو وزیر اعظم شاہین پاشا تیز تیز قدم اٹھاتا برآمدے سے باہر نکلا۔ خالی کھڑے گھوڑے پر سوار ہوا، چہرہ اٹھا کر اوپر دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی، پھر پاشا پوری تیزی سے گھوڑا بگاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ راستہ خالی ہو گیا۔ وہ یقیناً اورحان کے ساتھ آیا تھا، مگر میری جاسوسی کے لیے رک گیا۔ وہ ضرور میرے اگلے قدم سے واقف ہو چکا ہے۔ شاہین پاشا کو دیکھ کر ملکہ کے اندر کا غصہ سورج کی طرح دہک اٹھا۔ اس نے زور سے بند مٹھی کھڑکی کے پٹ پر ماری۔ سلطانہ، پاشا نے ہماری تمام باتیں سن لی ہیں، اب وہ فوراً جا کر آقا کو سب بتا دیں گے، اور اس بار آقا تو ہمارے سر ہی قلم کر دیں گے۔ زمرد آغا واپس آ کر بوکھلا کر کہنے لگا۔ خوف سے زمرد کی آواز کپ کپانے لگی تھی۔ ملکہ کا دماغ تیزی سے چل رہا تھا۔ وہ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اطمینان سے بولی، نہیں زمرد، پاشا آقا سے ہماری شکایت نہیں بلکہ انہیں قتل کرنے جا رہا ہے۔ زمرد کا دماغ بھگ سے اٹھ گیا۔ اس نے بے یقینی سے مہربان کو دیکھا۔ زمرد کو اہم ہدایات کے ساتھ فوری شاہی محل بھیجا اور خود وزیر اعظم کے محل کی طرف روانہ ہو گئی۔ اسے معلوم تھا اپنی شکست کو فتح میں کیسے بدلنا ہے۔ شہزادی حورین۔ استنبول سے دور کئی شہروں، کئی دریاؤں کے پار دوسرے ممالک میں مشرق کا شہ سوار پوری شان کے ساتھ طلوع ہوا تھا۔ جنگل کے سبز گھنے پیڑوں کے درمیان ایک لڑکی راستہ بناتے ہوئے دلچسپی سے ارد گرد پر نظر ڈالتی چل رہی تھی۔ جنگل کی گیلی مٹی سے بارش رک جانے کے بعد کی سوندھی سوندھی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ آس پاس لگے جنگلی چنبیلی کے پودوں سے بھی تیز خوشبو آ رہی تھی۔ ایک جانب کافی پیڑ دور تھے اور درمیان میں ایک درخت کا تنا گرا ہوا تھا۔ وہاں پہنچ کر لڑکی کو لگا کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ جب اس نے گرے ہوئے تنے کی جانب چہرہ موڑ کر دیکھا تو سیاہ بڑی پلکوں والی پرکشش آنکھیں بالکل ٹھہر گئی، جیسے کسی نے ان سے حرکت کرنے کی طاقت سلب کر لی ہو۔ سامنے تنے پر خوبصورت بڑی بڑی شہد آنکھوں والی موت کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ وہ سناٹے کے عالم میں کھڑی رہ گئی۔ آہستگی سے اس کے اندر سے جان نکلنے لگی۔ موت کے خوف سے اسے اپنا جسم ٹھنڈا پڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ لڑکی نے اپنے ساتھی کو سن پڑتے لبوں سے پکارا جو اس سے تھوڑا ہی آگے کہیں تھا۔ آواز ہوا کی لہروں پر تیرتی ہوئی اس کے ساتھی کے کانوں میں پڑی۔ اس شخص نے اپنے سر اور چہرے کے گرد نقاب باندھ رکھا تھا اور اب وہ کمان میں تیر رکھ کر پیڑوں کے پار کھڑے ہرن کا نشانہ باندھنے لگا۔ اچانک سے اسے اپنے ساتھی کی پکار سنائی دی۔ اسے لگا جیسے کہیں کچھ غلط ہو رہا ہو۔ ایک دم پیچھے پلٹ کر جب وہ واپس جانے لگا، اسے اپنی ساتھی پیڑوں کے درمیان زمین پر بے ہوش ہو کر گرتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کے دل کی رفتار دھیمی پڑی۔ وہ تیزی سے اس کی جانب لپکا
वहां पहुंचकर देखा तो इंसान से कई गुना बड़ा खूनखार शेर सामने तने पर खड़ा था। खूबसूरत खौफ। उसकी सांस रुकने लगी, दिल खौफ से लरज उठा। शेर उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ा था। ठंडे पड़ते हाथों से तीर कमान फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा। अब इस सूरत हाल में क्या करे? उसका दिमाग पूरी तरह शल पड़ चुका था। उसने खुश्क लबों पर जुबान फेर कर खुद को पुरसकून करने की कोशिश की और चंद लम्हों के लिए माजी की खिड़की खोल दी। कमरे की खिड़की से बेहद रोशनी अंदर दाखिल हो रही थी, जिसके सबब अंदर मौजूद अफराद छोटे बड़े सियाह हौलों जैसे लग रहे थे। अगर तुम्हें कामयाबी हासिल करनी है किसी भी छोटे बड़े काम में, तो तुम्हें खुद को हर खौफ की गिरफ्त से आजाद करना होगा, बड़े ह्यूले ने छोटे ह्यूले से कहा। उसके उस्ताद के अल्फाज उसके कानों में किनारे पर पड़ी सीप में गूंजती लहरों की आवाज की तरह गूंज रहे थे। जैसे नाकामी का खौफ, मौत का खौफ, दुनिया के तमाम खौफ से सिवाय एक खौफ के। सिवाय एक खौफ के? छोटे हुले ने हैरान होते हुए अल्फाज दोहराए। हाँ, सिर्फ एक खौफ के, जो दुनिया का सबसे हसीन खौफ है। ऐसा खौफ जो इंसान को हर जगह कामयाबी दिलाता है, इंसान के लिए हर फैसला आसान कर देता है। उसके उस्ताद ने जवाबन कहा, क्या तुम्हें मालूम है वो बेहद हसीन खौफ कौन सा है? उस्ताद ने दिलचस्पी से सवाल पूछा। छोटे ह्यूले ने नफी में गर्दन हिलाई और इर्द गिर्द रोशनी के बायस आंखें चंदिया रही थीं। अल्लाह का खौफ, उस्ताद साहब ने धीमे से उसे बताया। ये ऐसा खौफ है कि अगर इंसान पर हावी हो जाए तो और कोई खौफ इंसान पर गालिब नहीं आ सकता। ये खौफ दुनिया का सबसे दिलकश खौफ है। हर सू रोशनी मजीद बढ़ गई, इतनी कि दोनों सियाह ह्यूले उनमें छुप गए थे। घुटन फैसला। जब उस शख्स ने आंखें खोली तो उनमें से मौत का खौफ जा चुका था। मंजर बिल्कुल वाज़िह था, बिल्कुल अपने फैसले की तरह। सब्ज पत्तों और घास पर मौजूद शबनम के कतरों ने देखा कि सामने खड़े शख्स की हालत पहले से मुख्तलिफ है। वो शख्स अब ताज़ा बहती हुई हवा भी महसूस कर सकता था, जंगली चंबेली की महक, गीली मट्टी की खुशबू को भी सूंघ सकता था। अचानक सामने खड़ा शेर पूरी कुव्वत से धाड़ा और तेज तेज कदमों उसकी जानिब बढ़ने लगा। जंगल के सारे परिंदे शोर मचाते हुए आसमान में उड़ने लगे। सामने खड़ा शख्स शेर की तरफ दौड़ लगा दी। हवा से खनकते पत्तों ने ताज्जुब से खुद को थाम कर मंजर देखा। जैसे शबनम के कतरे बेयकीनी से जमकर ये मंजर देख रहे थे। शेर और उस आदमी के दरमियान फासला बहुत तेजी से कम हो रहा था। उस आदमी ने अपने कमर के पीछे से कोई आधे हाथ जितनी लंबी चीज निकाली, जो एक लम्हे के लिए सूरज की रोशनी में उसकी रोबदार नीली आंखों की तरह चमक उठी। करीब पहुंचकर शेर ने उस पर झपटने के लिए हवा में छलांग लगा दी। उसका दिल डूब कर उभरा। उसकी नजर शेर के मैले पंजों पर से गुजरती हुई उसके खूनखार नोकीले दांतों तक गई। दोनों के दरमियान फासला कटकर चंद गज का रह गया था। खंजर हाथ में आते ही पसीने के सबब फिसलने लगा था। उस आदमी ने सांस थामकर अपनी गिरफ्त खंजर के गद मजबूत करना चाहिए। शेर के पंजे फिजा को चीरते हुए उसके चेहरे के करीब आ रहे थे। एक सर्द सी लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। इसी पल उसका पांव किसी पत्थर पर से फिसला। शेर के दोबारा धाड़ने की आवाज से एक बार फिर
जंगल के परिंदे हवा में शोर मचाते हुए उड़ने लगे। चंद लम्हों बाद उस जगह पर पत्ते फिर से खनकने लगे थे। शबनम की मीठी बूंदें फिर से टपकने लगी। आज का मंजर उनके लिए काफी हैरानकुन और दिलचस्प था। जमीन पर एक जानब लड़की अभी तक बेहोश पड़ी हुई थी। उस फासले पर शेर ढेर हुआ पड़ा था। शेर की सांसें अब ठंडी पड़ रही थी, मगर वो आदमी उस मंजर में कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, जैसे जमीन ने उसे अपने अंदर छुपा लिया हो या आसमान ने पास बुला लिया हो। वापस इस्तांबुल में जिंदगी बदलती गैर मुतवक्को। एहतियात से आवाज पैदा किए बगैर दरवाजा बंद करके अब वो शरारत से मुस्कुराती हुई कमरे के कोने में रखे संदूक की जानब बढ़ रही थी। संदूक से सामान बाहर रखकर उसने अंदर बैठकर ढक्कन बंद कर लिया। अंदर हर तरफ अपना अपना सा अंधेरा छा गया। आंख मचोली उसका सबसे पसंदीदा खेल था। आज वो जरूर इस खेल में अपने भाई को हरा कर ही दम लेगी। दरवाजा खुलने की आवाज पर उसने अपना सांस रोककर कदमों की आवाज सुनी। कदमों की चाप अब हल्की पड़ रही थी। वो मुतजस्सिस हुई। उसने ढक्कन थोड़ा ऊपर उठाकर बाहर झांका, जहां उसका उससे 1 साल बड़ा भाई अपनी बहन को ढूंढने की नाकाम कोशिश करके कमरे से निकल रहा था। लाला रुख ने इत्मीनान से मुस्कुराते हुए संदूक का ढक्कन बंद कर दिया। अब वो बस थोड़ी देर यहां मजीद बैठेगी। अचानक फिर से कमरे का दरवाजा खुला। खुलने का अंदाज जरा मुख्तलिफ था। उसने अचंभे से सोचा, जफर वो इतनी जल्दी वापस क्यों आ गया? मगर बात क्या है शाहीन, कुछ तो बताएं आप, मेरा दिल बैठा जा रहा है। वो चौंकी। ये तो उसकी मां की आवाज है। वो आखिर इस तरह क्यों बात कर रही है? गुलहान, मेरी बात तहम्मुल से सुनो और मुझे बताओ दोनों बच्चे कहाँ हैं? लाला रुख को दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। यही घर में मौजूद हैं, मगर आप कुछ बता क्यों नहीं रहे? गुलहान, जल्दी से तुम अपना और बच्चों का जरूरी सामान लेकर फौरन ये शहर छोड़कर जाओ। उसने अपने बाप को परेशान लहजे में जल्दी जल्दी कहते सुना। मगर क्यों पाशा, आप हमें क्यों खुद से दूर भेज रहे हैं? उसकी अम्मा की आवाज भराई हुई थी। अंधेरा अब उसे डरा रहा था। उसे घुटन होने लगी। गुलहान, मेरे पास वक्त नहीं है। वालदा सुल्तान आका को नुकसान पहुंचाना चाहती है। मैंने उन्हें खुद जमर्द से कहते हुए सुना है। मुझे आका को बचाना है। मलका को मालूम हो गया है कि मैं उसके इरादे से वाकिफ हूं, इसलिए वो जरूर मुझे या तुम लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। इसलिए तुम लोग जाओ यहां से फौरन। ये बात सुनकर लाला रुख का दिल दहल गया। कोई माँ अपनी ही औलाद की जान कैसे ले सकती है भला? हालात ठीक होते ही तुम लोगों के पास आ जाऊंगा। मजीद वक्त जाया किए बगैर मुझे महल हुमायूं जाना चाहिए। अंदर संदूक में सर्दी के बावजूद उसे गर्मी लग रही थी। लाला रुख, जफर, उसकी माँ अपने दोनों बच्चों को पुकारने लगी। आने लाला नहीं मिल रही। मैंने उसे हर जगह तलाश कर लिया है। जफर कमरे में दाखिल होते हुए अपनी माँ को डरते डरते बताने लगा। या मेरे रब। गुलहान कनपट्टी मसलते हुए पीछे नशीस्त पर बैठती चली गई। दुनिया जैसे ऊपर नीचे हो रही थी। लाला रुख से मजीद अंदर नहीं बैठा गया। जल्दी से संदूक का ढक्कन खोलकर वो भागती हुई अपनी माँ से जा लिपटी। आने, मुझे बाबा से दूर नहीं जाना, उसने गुलहान से लगकर नम लहजे में कहा। अंदाज से वो काफी उलझी हुई लग रही थी। गुलहान ने बेपनाह हैरत से अपनी बेटी को देखा। क्या उसने हमारी सारी बातें सुन ली हैं? जफर, खादम बाबा से जाकर कहो जल्दी से हमारी बग्गी तैयार करे। हम जा रहे हैं यहां से फौरन। लाला रुख की पेशानी पर बोसा देते हुए गुलहान ने जफर से कहा। जफर सर हिलाते हुए बाहर भागा। लाला रुख, तुम वादा करो अपनी आने से जो भी आज तुमने अपने बाबा को कहते सुना तुम कभी किसी को नहीं बताओगी। उसके नर्म हाथों को नरमी से अपने हाथों में ताम कर गुलहान ने प्यार से कहा। मासूम सी लाला रुख इस बात में सर हिलाने लगी।
غیر متوقع آمد۔ تھوڑی دیر بعد گل خان گھر کے پچھلے دروازے سے دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑ کر باہر نکل کر بگی میں سوار ہونے لگی۔ خوف سے اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ بگی میں بیٹھ کر اس نے گہرے سکون سے سانس لی۔ وزیر اعظم کے محل کی دوسری جانب مہربان سلطانہ کی بگی آ کر رکی۔ سلطانہ کے سپاہی تیزی سے محل میں داخل ہو کر پاشا کے گھر والوں کو تلاش کرنے لگے۔ گلحان کی بگی اب جنگل کے درمیان رستے پر چل رہی تھی۔ وہ اندر آنکھیں بند کیے اپنے شوہر کی حفاظت کے لیے زیر لب دعائیں مانگ رہی تھی۔ بگی رک گئی۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھول کر دیکھا۔ ساتھ بیٹھے بچے کھڑکی سے چپک کر باہر دیکھ رہے تھے۔ ظفر نے شاکی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ گلحان دروازے کی کھول کر بے دمی سے باہر نکلی۔ سامنے والدہ سلطان کے سرخ لباس میں ملبوس سپاہی تلواریں تانے کھڑے تھے۔ اس کی رگوں میں خون جمنے لگا۔ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ آغا، ورنہ انجام بہت دردناک ہوگا۔ گلحان نے آواز کو مضبوط بناتے ہوئے انہیں دھمکایا۔ خاتون، آپ کو ہمارے ساتھ محل ہمایوں چلنا ہوگا۔ کمر سے بندھی تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھے سپاہی ذرا مسکرا کر سرد لہجے میں بولا اور باقی سپاہیوں کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے بگی کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ پچھتاوے کی آخری حد۔ مرمرا کے اس پار استنبول کے یورپی حصے میں سبز بیلوں کے درمیان واقع سفید سرمئی توپ کاپی محل اپنی پوری عظمت کے ساتھ کھڑا تھا۔ محل استنبول کے سر پر کسی بیش قیمتی تاج کی طرح سجا تھا جو دور سے بھی بآسانی دکھائی دیتا تھا۔ والدہ سلطان کو ان کے گناہوں کی سزا دے کر سلطان اورحان توپ کاپی محل میں آ گئے تھے اور اپنی خوابگاہ کو جاتی راہداری میں چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے چل رہے تھے۔ اپنے آخری بیٹے کو یاد کر کے ان کے جھکے ہوئے چہرے پر گہری اداسی تھی۔ وہ تمام تکلیف یاد کر کے جو انہوں نے اسے پہنچائی تھی، جو ان کی غلطیوں کے سبب اس پر آئی تھی۔ انہیں پچھتاوا تھا اپنی غلطیوں پر، یا شاید پچھتاوے کی آخری حد پہ تھے وہ۔ زندگی میں ایک بار موقع ملتا تو وہ ماضی میں جا کر اپنی غلطیوں کو ہر صورت ٹھیک کرتے، خود کو اپنے ہاتھوں سے اپنا خاندان تباہ کرنے سے روکتے۔ ان غلطیوں کے یاد آ جانے کے بعد ہمیشہ ان کا دل بری طرح دکھتا تھا، اور دکھنا بھی چاہیے تھا۔ وہ خود پر ملامت کرتے شاہی خوابگاہ کے بجائے پاس بنے کمرے میں آ گئے۔ کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر وہ یاسیت سے کمرے کو دیکھنے لگے۔ بے تحاشا خوبصورت دیواریں جن پر سرسبز اور فیروزی رنگ کے بیل بوٹے بنے ہوئے تھے، عمدہ لکڑی سے بنا بیش قیمتی سامان، دروازے کے بالکل سامنے بنا بستر، اونچی سنہری کھڑکی سے دکھائی دیتا باسفورس کا خوبصورت سمندر۔ جس قدر اس کمرے کا مکین خوبصورت، باذوق اور نفاست پسند تھا، اس کا کمرہ بھی اس قدر عالی شان تھا۔ غلام روز اس کے کمرے میں موجود ہر شے کی اچھی طرح صفائی کرتے، ہر چیز کا خیال رکھتے۔ کمرے کی موم بتیوں کو روز تبدیل کیا جاتا، بستر پر بچھی چادروں کو روز بدلا جاتا، جیسے یہ کمرہ کسی کے استعمال میں ہو، کوئی ادھر رہتا ہو۔ مگر کمرے کے مکین کو 10 سال گزر چکے تھے، یہاں نہ آئے۔ 10 سال پہلے اورحان نے جس طرح اپنے بیٹے سے اس کی دنیا چھین کر اسے خود سے الگ کیا تھا، اپنے گھر، اپنے شہر سے دور بھیجا تھا، وہ آج تک اپنوں سے میلوں دور دوسرے شہر میں سب سے الگ اور تنہا رہ رہا تھا۔ وہ کمرے کی دیواروں میں بنی الماریوں کے قریب آ کر آرزدگی سے مسکراتے ہوئے ان میں رکھی چیزوں کو دیکھنے لگا۔ دیوار میں سفید سنگ مرمر کے طاق بنے تھے۔ ایک طاق میں عمدہ لکڑی سے بنے ڈھیروں تیر رکھے تھے، کئی کمانیں تھیں، لکڑی کی صندوقچیوں میں خنجر رکھے تھے۔ دوسرے طاق میں مصوری کے لیے مختلف پودوں سے بنے مختلف اقسام کے ڈھیر سارے کاغذ رکھے تھے۔ کانچ کی کئی چھوٹی شیشیوں میں نایاب بوٹیوں اور قیمتی پتھروں سے بنے رنگ بھرے ہوئے تھے۔ مختلف جانوروں کے بالوں سے بنے کئی اقسام کے برشز رکھے ہوئے تھے۔ اورحان نے مسکراتے ہوئے ایک رول شدہ کاغذ اٹھایا۔ اس کی مسکراہٹ میں اس کی سبز آنکھوں میں شرمندگی اور ندامت جھلکنے لگی تھی۔ سلطان نے رول شدہ خستہ کاغذ کے مڑے ہوئے کنارے سیدھے کیے۔ زرد کاغذ پر آیا صوفیہ کی عمارت
اس کے گرد کھڑے پیڑوں کا سیاہ خوبصورت خاکہ بنا ہوا تھا۔ اورحان دوسری تصویر کھول کر دیکھنے لگا۔ یہ خوبصورت رنگین تصویر مرمرا کے کنارے کی تھی۔ یہاں رکھی اکثر تصاویر قدرتی مناظر کی تھی جن کو دیکھ کر حقیقت کا گمان گزرتا۔ غازیان کو مصوری اور تیر اندازی دل و جان سے پسند تھی۔ اس کے کمرے کی در و دیوار سے کمرے میں رکھی غازیان کی استعمال شدہ چیزیں آج بھی اس کی موجودگی کا احساس دلاتی تھی۔ آج بھی اس کی مہک ان چیزوں سے آتی تھی۔ ان چیزوں کو چھونے سے اس کا معصومیت بھرا لمس محسوس ہوتا تھا۔ لگتا تھا جیسے وہ ابھی بھی کسی کونے سے پہلے کی طرح مسکراتا ہوا نکل آئے گا اور اس کے آنے سے اس محل کو اس کی کھوئی ہوئی رونقیں واپس مل جائیں گی۔ اورحان کی آنکھوں میں گرم نمی اترنے لگی۔ وہ کاغذ رکھ کر پاس بنی الماری میں رکھی کتابوں کو نم آنکھوں سے دیکھتا، نرمی سے چھوتے ہوئے ان کے نام مدھم آواز میں پڑھتا رہا تھا۔ الماری میں عربی اور فارسی کی لکھی احادیث کی کتابیں موجود تھیں۔ قرآن پاک سجا تھا۔ یونانی زبان میں لکھی ہوئی تاریخ کی کتابیں رکھی تھیں۔ لاطینی زبان میں لکھی فلسفہ، فن خطابت اور فن تقریر کی کتابیں رکھی تھیں۔ ان کے تینوں بیٹے اپنی عمر کے بچوں سے زیادہ ذہین اور عقل مند تھے۔ تینوں کی تعلیم و تربیت کے لیے سلطنت کے ماہر ترین استادوں، تلوار بازوں اور تیر اندازوں کو استنبول بلایا گیا تھا۔ تینوں کو تلاوت قرآن پاک سکھانے کے لیے مسجد الحرام کے پرانے امام صاحب کو مکہ سے بلایا گیا تھا، مگر دو بیٹے اس دنیا سے 10 سال پہلے ہی کم عمری میں جا چکے تھے، اور سب سے چھوٹا غازیان جو زندہ تھا، جس نے دنیا میں فتح کرنے کی صلاحیت موجود تھی، جو بات بات پر ہنستا اپنی ذہین سنجیدہ باتوں سے بڑوں کو متاثر اور لاجواب کر دیا کرتا تھا۔ اپنی معصومانہ شرارتوں سے محل میں سب کے چہروں پر مسکراہٹ لے آتا تھا۔ جو محل میں سب کی جان تھا، اس نے زندگی کے دردناک حالات میں تکلیف دہ مشکلات کو جھیلنے کے بعد خواب دیکھنا برسوں پہلے ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس کی پرکشش مسکراہٹ یاد کرتے ہوئے اورحان کی آنکھوں کے دامن نمی سے مزید بھرنے لگے۔ اورحان نے نم سانس لے کر الماری کھولی۔ اندر غازیان کے لیے قیمتی لباس رکھے تھے جو پچھلے 10 سالوں سے ہر عید کے موقع پر ہر موسم میں اس کے لیے بہت دل سے تیار کرائے جاتے تھے، مگر اورحان کی کبھی اتنی ہمت نہ کر پایا تھا کہ ان ملبوسات کو ان کے پاس ادرانہ بھجوا سکے۔ الماری کے اوپری طاق میں لکڑی کا صندوق رکھا تھا اور صندوق کے برابر میں خط رکھے تھے جو غازیان نے 8 سال پہلے ادریانہ جانے کے بعد اپنے بابا کے نام لکھ کر بیچے تھے۔ غازیان کی چیزوں میں چھپی اس کی موجودگی کو احساس کو ان چیزوں پر موجود اس کے سالوں پرانے نرم لمس کو محسوس کر کے آج اس باپ کو اپنا بیٹا بڑی شدت سے یاد آ رہا تھا۔ اورحان جانتا تھا ان خطوط کو پڑھ کر وہ رو دے گا، مگر پھر بھی ہاتھ بلند کیا اور ان خطوں کو نکالا۔ یکدم اوپر رکھا صندوق نیچے گرا، وہ چند قدم پیچھے ہٹا۔ صندوق کا کونا شاید کسی خط پر رکھا تھا۔ اورحان نے جھک کر صندوق اٹھایا۔ برسوں پرانے صندوق کا قفل گرنے کے سبب ٹوٹ گیا تھا۔ صندوق اٹھانے کی وجہ سے ڈھکن کھل گیا۔ اندر سے 12 سالہ غازیان کا پھٹا ہوا لباس اور بیڑیاں نکل کر فرش پر گر پڑی۔ اورحان کی آنکھوں کی نمی بے ساختہ لباس اور زنجیروں کو دیکھ کر چہرے پر بہنے لگی۔ چہرہ آنسوؤں سے بھیگنے لگا۔ وہ بے دمی سے دونوں چیزیں اٹھا کر دھپ سے بستر پر بیٹھ گیا۔ زنجیروں کے